اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈی کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے بھبک اٹھا۔ اب یہاں سے اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ دعا تو مانگی تھی بچے کی، جس کا ذکر اور آگے آئے گا، لیکن دعا سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اے اللہ، میں کمزور ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا، میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، اور سر بڑھاپے سے بھبک اٹھا ہے، یعنی پورے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کیا، اے اللہ، میں کبھی بھی تجھ سے دعا کرنے میں نامراد نہیں ہوا ہوں، ہمیشہ میری دعا قبول کی گئی ہے۔ تو یہ سب باتیں بطور وسیلہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کی، اور اس کے احسانات کا بیان کیا کہ اللہ، تو نے ہمیشہ احسان کیا ہے، میری دعا کو قبول کیا ہے۔ تو ایسے حالات میں کہ جب میرا جسم کمزور ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہے، اور ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، تو ایسے وقت میں بھی اے اللہ، مجھے تیری رحمت سے یہ امید ہے کہ تو مجھے اچھا ولی عطا فرمائے گا، جانشین عطا فرمائے گا، جو صحیح معنی میں تیرے پیغام کو قوم تک پہنچائے۔ تو پہلے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا، یہ اس لیے کیا کیونکہ یہ ساری چیزیں، اگر فرض کریے کہ آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں اور آپ یہ کہیں کہ ارے میں تو وہی ہوں جس پر آپ احسانات کرتے چلے آئے ہیں، جس کو آپ عطا کرتے چلے آئے ہیں، جس کی پریشانیوں کو آپ سنتے چلے آئے ہیں، ایسی ساری چیزیں آپ ذکر کریں اور کہیں کہ آج تو میرا حال بڑا کمزور ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کسی کے سامنے رکھیں گے تو یقیناً اس کا دل پسیجے گا، اور وہ کہے گا کہ جب تم ہم سے مانگ رہے ہو اور ہمارا ہی وسیلہ دے رہے ہو کہ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کو اور دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی کی ذات اور اسی کی رحمت کا وسیلہ پیش کیا، اور پھر دعا کی، تو اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ضعف بدن اور کمزوری کے عالم میں اور بیوی کے بانجھ ہونے کی صورت میں بھی اللہ نے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی۔ اب یہ پورا واقعہ ہے اور یہ مقصد ہے جو ہم نے بیان کیا، لیکن یہاں پر الفاظ پر غور کرنا ہے کہ آیت کریمہ میں حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کمزوری کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ یہاں پر آیت کریمہ میں ذکر کیے ہیں، ان الفاظ پر غور کرنا ہے کہ وہ کتنے فصیح تر الفاظ ہیں۔ صاحب تفسیر نے جملے کی فصاحت کو بیان کیا ہے، تو آپ لوگوں نے بلاغت کی اصطلاحات یاد نہ کی ہوں تو آج ایک دو اصطلاحات توجہ کے ساتھ سنیں، تاکہ آپ پر آیت کریمہ کی بلاغت اور اس کی فصاحت عیاں ہو جائے۔ اب آپ کو انہی چیزوں پر دھیان دینا ہے، باقی میں خلاصہ بیان کر چکا کہ آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے، وہ میں بتا چکا، لیکن الفاظ میں بلاغت اور فصاحت کیا ہے اس کو صاحب تفسیر بیان کر رہے ہیں، آپ کو اس کو دھیان سے سننا ہے۔ پہلے تو فرماتے ہیں قال ربی،
حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تھی، یہاں سے اس دعا کی تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے میرے رب، میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اصل عبارت ہوگی یا ربی، یا کے ساتھ حرف ندا کو بھی حذف کر دیا ہے، اور رب کا جو مضاف الیہ ہے یا متکلم اس کو بھی حذف کر دیا ہے، تخفیفاً، اختصاراً۔ اور کلام عرب میں اس طریقے سے بہت حذف ہوتا ہے۔ فرمایا قال ربی، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا ہے میرے رب، ھذا تفسیر الدعاء، یہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی تفسیر ہے، یعنی ان کی دعا کو یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَصْلُهُ ربی، اس کی اصل یا ربی، یا کے ساتھ ہے، یا ربی، اور حرف ندا کے ساتھ۔ فحذف حرف الندا، تو یہاں پر حرف ندا کو حذف کر دیا گیا، والمضاف الیہ، اور رب کا جو مضاف الیہ یا متکلم ہے اس کو حذف کر دیا گیا، اختصاراً حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ندا کرنے سے مقصود اپنی باتوں کو سنانا ہے، اور اپنی باتیں یہاں پر حذف اس لیے حرف ندا کو یا مضاف الیہ کو اس لیے حذف کر دیتے تاکہ جو بات بتانا مقصد ہے، جو بات ذکر کرنا مقصد ہے، اس بات تک جلدی پہنچا جائے۔ یہی مطلب ہے یہاں پر اختصاراً۔ انی کیا کہا دعا کرتے ہوئے؟ تو دعا کرنے میں پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی جسم کی کمزوری اور اپنے احوال بیان فرمائے، اور کہا انی وہن العظم منی، بے شک میں، وہن العظم، وہن یہن ضربہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا۔ وہن العظم، العظم کا معنی ہوتا ہے ہڈی، جمع اس کی آتی ہے عظام۔ انی وہن العظم منی، بے شک میں، وہن العظم، ہڈی کمزور ہو گئی، منی، میری طرف سے، یعنی میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ تو اب ہڈی کمزور ہو گئی یہ بتایا، حالانکہ بتانا یہ مقصد ہے اللہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میں کمزور ہو گیا ہوں، میرا جسم کمزور ہو گیا ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ تو لیکن اس کو ذکر کر رہے ہیں ہڈی میری کمزور ہو گئی ہے، میرا سر سفیدی سے بھبک اٹھا ہے، پورے سر میں سفیدی پھیل گئی ہے، یہ کنایا ہے۔ صراحتاً چاہتے تو یہ کہہ دیتے یا ربی قد ضعف بدنی، میرا بدن کمزور ہوگا۔ اب بدن کمزور ہونے سے بھی بتانا مقصد کیا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا، تو سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہتے تو یہ کہہ دیتے یا ربی قد شخت، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا۔ بالکل واضح تھا، بالکل صریح تھا، قد شخت میں، شاخ یشیخ بوڑھا ہونا، قد شخت میں بوڑھا ہو گیا، یہ کہہ دیتے صراحتاً۔ لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اور جسم کے اندر چونکہ گوشت پوست، نسیں اور ہڈیاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سب میں پورے جسم کے اندر سب سے مضبوط جو چیز ہے وہ ہڈی ہے۔ جب مضبوط سب سے چیز ہڈی ہے، اور جب ہڈی کا ذکر کیا کہ ہڈی کمزور ہو گئی، تو سب سے مضبوط اور سب سے شدید جو چیز ہے جب وہ کمزور ہو گئی تو یہ بتائے گی کہ باقی جسم جو اس کے مقابل کمزور ہے وہ تو بدرجہ اتم کمزور ہو گیا۔ اس لیے سب سے شدید، سب سے سخت چیز کی کمزوری کو بیان کیا، تاکہ اس سے ہر آدمی کا ذہن اس بات کی طرف پہنچ جائے گا کہ جسم کمزور ہو گیا۔ تو یہ کنایتن اس کا ذکر کیا، حالانکہ ساتھ چاہتے تو صراحتن کہہ دیتے کہ میرا جسم کمزور ہو گیا، لیکن ہڈیوں کا ذکر کیا، یہ کنایا ہے۔ اور یاد رکھیے بلاغت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صریح سے کنایا بلیغ تر ہوتا ہے، اس لیے یہ حضرت زکریا علیہ السلام نے صریح ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے بلیغ تر کنایا کا ذکر کیا۔ انی وہن العظم منی، اے اللہ میری ہڈی کمزور ہو گئی، ضعفا، وہن العظم، عظم منی اے ضعفا، میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ وخص العظم، یہاں پر ہڈی کا بالخصوص ذکر کیا، لأنہ عمود البدن، کیونکہ وہ بدن کا ستون ہے۔ ہڈی جو ہے وہ بدن کا ستون ہے، جیسے کہ عمارت ستونوں پر قائم ہوتی ہے،
اگر وہ ستون گر جائے تو عمارت گر جائے، ایسے ہی جسم کی جو ہڈیاں ہیں، وہ ہڈیاں وہ جسم کا ستون ہے، پورے جسم کا قیام انہی ہڈیوں پر ہے۔ وہ بھی قوام ہو، اور اسی ہڈی ہی سے جسم کا قوام ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے اور اس کا رکنا ہے۔ فَإِذَا وَهَنَا، تو جب وہ ہڈی کمزور ہو گئی، تداعا وتساقطت قوت، تداعا تو اس نے وہ سب کے سب ایک دوسرے کو بتائیں گی۔ تداعا یا تداعی، تداعین کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو بتانا۔ وہنا، فیضا وہنا، تو جب ہڈی کمزور ہو گئی، تداعا تو سب بتائیں گی، کیا بتائیں گی؟ یعنی کمزوری کو۔ یا تداعا بمعنی تساقطہ ہی ہے، تو معنی ہوگا تداعا و تساقطت قوت، تو وہ ہڈی کمزور ہو گئی اور اس کی قوت گر گئی۔ تساقطت قوت، اس کی قوت گر گئی، یعنی قوت ختم ہو گئی۔ تو یہاں پر ہڈی کا ذکر کیا، جب ہڈی کمزور ہو گئی تو اس کا مطلب پورا جسم کمزور ہو گیا۔ وَلِأَنَّهُ أَشَدُّ مَا فِيهِ، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہڈی کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا کہ ہڈی جسم کے اندر سب سے زیادہ سخت ہے، لِأَنَّهُ أَشَدُّ مَا، کیونکہ یہ ہڈی اس میں سب سے زیادہ سخت ہے، ما فی ہے جو جسم کے اندر ہے ان میں سب سے زیادہ سخت ہے یہ، وَأَصْلَبُهُ، اور سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ فَإِذَا وَهَنَا، تو جب یہ ہڈی کمزور ہو گئی، کانا ما وراءہ اوہن، تو اس کے ماں سوا اور زیادہ کمزور ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لہذا ہڈی کی کمزوری کو بالخصوص ذکر کیا تاکہ اس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے ماں سوا باقی جسم جو ہے وہ اس اور زیادہ کمزور ہو گیا۔ وَوَحَّدَهُ، اب یہاں پر یہ ہے کہ آیت کریمہ میں ہڈی کا ذکر کیا، چلو ہڈی کا ذکر کیا، لیکن ہڈی تو جسم کے اندر بہت ساری ہوتی ہے، لیکن یہاں پر العظم واحد کا ذکر کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر العظام ذکر کرتے تو معنی یہ ہوتا کہ ساری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یہ معنی ہوتا، تو جمع لا کر الفاظ بھی بڑھتے، تو جمع لا کر بھی معنی یہ ہوتا ساری ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ اور العزم واحد ہے، اور واحد یاد رکھیے کہ معنی جنس پر دلالت کرتا ہے، اور جب معنی جنس پر دلالت کرتا ہے تو معنی یہ ہوا جنس عزم، یعنی جس کو بھی ہڈی کہا جائے، چاہے وہ ایک ہو یا دو ہو یا زیادہ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، وہ سب کو شامل ہوتا ہے، قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے جنس، ٹھیک ہے نا۔ تو معنی ہوا کہ جنس عزم کمزور ہو گئی، اور جب جنس عزم کمزور ہو گئی تو اسی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہڈیوں کے جتنے بھی افراد ہیں، جو بھی ہڈیاں ہیں چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، سب کے سب کمزور ہو گئی۔ تو معنی جنس اس کے اندر ہے، تو معنی جنسیت پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہاں پر عزم کو واحد ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وَوَحَّدَهُ، اور اس کو واحد ذکر کیا، لِأَنَّ الْوَاحِدَ هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَعْنَى الْجِنسِيَّةِ، کیونکہ واحد جو ہے وہ معنی جنسیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو جنس کے اندر چونکہ قلیل و کثیر سب شامل ہوتے ہیں۔ والمراد، مراد یہ ہے ان هذا الجنس، یہ جنس یعنی جنس عزم، یعنی ہڈی کی جنس جو ہے، الذي هو العمود، جو کہ ستون ہے، والقوام، اور جو کہ جسم کا قوام ہے، جس پر جسم کا ٹھہراؤ ہے، واشد ما ترکب منه الجسد، اور یہ ہڈی جسم جو سب سے زیادہ سخت ہے، ان میں سب سے زیادہ سخت ہے، ما ترکب منه الجسد، جس سے جسم مرکب ہوتا ہے۔ قد اصابہ الوہن، اس کو کمزوری پہنچ گئی، تو جو جسم میں سب سے زیادہ سخت ہے اور جسم میں سب سے زیادہ مضبوط ہے، جس پر جسم کا قوام ہے، جب اس کی جنس کو کمزوری پہنچ گئی تو پھر پورا جسم کا کمزور ہونا یہ معلوم ہو جائے گا۔ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور سر سفیدی سے مشتعل ہو گیا۔ مشتعل ہونا، اشتعال یشتعل، اشتعال کا معنی ہوتا ہے مشتعل ہونا یعنی بھڑکنا۔ اشتعالت النار، آگ بھڑک اٹھی، آگ جل اٹھی، یہ معنی ہوگا۔ تو اب معنی ہوگا واشتعال الرأس شیبا، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ تو اب آپ نے آگ کو دیکھا ہوگا کہ آگ جب لگتی ہے تو وہ روشن کرتی ہے، ادھر ادھر سب جلا دیتی ہے، خاکستر کر دیتی ہے، اور سب جس کے اندر بھی آگ لگتی ہے
اس کو خاکستر بنا کر کمزور کر دیتی ہے. اب وہاں وہاں کوئی دم نہیں رہتا. گھر میں آگ لگ گئی تو گھر سب خاکستر ہو گیا. تو اس آگ سے جو جلا دیتی ہے، اس آگ سے تشبیہ دی ہے بڑھاپے کی سفیدی کو. اور تشبیہ دینے کے بعد مشبہ بھی یعنی آگ کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک لازم بھڑکنا جو ہے آگ کے لیے ایک لازم ہے. اس کی ایک خصوصیت ہے بھڑکنا. تو بھڑکنا یعنی اشتعال کا ذکر کیا. مشبہ بھی ذکر نہ کر کے اس کے کسی لازم کو ذکر کرنا اور اس کی طرف کسی لازم سے اشارہ کرنا، یہ بلاغت میں استعارہ بالکنایہ کہلاتا ہے. تو واشتعال الراس و شیبہ میں استعارہ بالکنایہ ہے، یعنی استعارہ مکنیہ جسے کہتے ہیں. اور شیبن یہ تمیز ہے، تمیز کے طور پر ذکر کیا واشتعال الراس و شیبن، اور سر بھڑک اٹھا ہے سفیدے کے اعتبار سے، سفیدی کے اعتبار سے، یعنی سر میں سارے سر میں سفیدی ہو گئی، جو کہ بڑھاپے کی دلیل ہے. تمیز کریں کہ شیبن جو ہے یہ تمیز نسبت ہے. اور تمیز نسبت جو ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا ہے کہ تمیز نسبت معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتی ہے. جیسے ہم نے کہا تاب زید النفسن، زید پاکیزہ ہے نفسن، نفس کے اعتبار سے یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے. تو ذات کے اعتبار سے پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات پاکیزہ ہے. تو نفسن کو دیکھو ہم نے تمیز کے طور پر پیش کیا، اور ہم نے بتایا کہ تمیز نسبت جو ہوتی ہے وہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتی ہے. جب معنی کے اعتبار سے فاعل ہوگی تو اس کا معنی اگر نکالیں گے تو ہم معنی اس کا یہ ہوگا تابا نفسو زید، زید کی ذات پاکیزہ ہے. تو دیکھو نفس کو ہم نے فاعل بنا دیا نا تابا کا. یہی صاحب تفسیر یہاں پر بتا رہے ہیں کہ شیبن جو ہے یہ تمیز نسبت ہے جو کہ معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتی ہے. تو وہی نکال کر دکھا رہے ہیں اے فشا فی راسہ ہی الشیبو. تو الشیبو کو دیکھو فاعل بنا دیا نا، یہی بتانے کے لیے کہ تمیز نسبت فاعل ہوتی ہے. فرماتے اے فشا فی راسی الشیبو، فشا یفشو اس کا معنی ہوتا ہے پھیلنا. فشا فی راسی میرے سر کے اندر پھیل گئی الشیبو سفیدی. تو الشیبو کو فاعل بنا کر دکھا دیا. واشتعلت النار اذا تفرقت فی التہابها. اب یہ کہتے ہیں، یہ اس استعارہ جو ہم نے بتایا نا، اس استعارہ کی وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں پر کہا گیا واشتعل الراس شیبہ، سر بڑھاپے کے اور سفیدی کے اعتبار سے بھبک اٹھا، بھڑک اٹھا، مشتعل ہو گیا سر. اب یہاں پر اشتعالہ کا ذکر کیا ہے. اب اس کا لغوی معنی دیکھو، کہا جاتا ہے اشتعلت النار، آگ بھڑک اٹھی. آگ بھڑک اٹھی ہونے کا اس مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سب طرف لگ گئی. اس کونے میں بھی آگ لگ گئی، اس کونے میں بھی آگ لگ گئی، اس کونے میں بھی آگ لگ گئی، ہر طرف وہ آگ لگ گئی، پھیل گئی. تو اسی کو کہتے ہیں اشتعالت النار. جبکہ اس کے شعلے الگ الگ ہو جائے، ادھر بھی جل رہے ہوں ادھر بھی جل رہے ہوں. ٹھیک ہے نا، ہر طرف اس کے شعلے ہو گئے. کہتے ہیں کہ واشتعلت النار، آگ مشتعل ہو گئی. یہ اس وقت بولتے ہیں اذا تفرقت فی التہابها، جب وہ اپنے بھڑکنے میں الگ الگ ہو گئی. وصارت شعلن، اور شعلوں میں وہ تبدیل ہو گئی، اس وقت بولتے ہیں. اور شعلوں میں تبدیل ہونے کا مطلب یہ کہ آگ پورے طور سے بھبک اٹھی ہے اور تیز جل رہی ہے، یہ مطلب. تو اب یہاں پر بھی واشتعل الراس الشیبہ، آگ سفیدی کے اعتبار سے بھڑک اٹھا، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ پورے طور سے بڑھاپا آ گیا ہے، پورے طور سے سر سفید ہو گیا، یہ مطلب. فشبہ الشیبہ، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے شیب اور سفیدی کو تشبیہ دی بے شواظ النار، آگ کے شعلے سے. اس سے آگ کے شعلے سے تشبیہ دی. اور
فی بیاضہ، وجہ شب کیا ہے؟ سفیدی، کہ جیسے آگ بھڑک اٹھتی ہے، خوب جل اٹھتی ہے تو وہ روشن کرتی ہے، سفید اس کے اندر چمک ہوتی ہے، ایسی سفیدی بڑھاپے کی جب آ گئی تو اس کے اندر بھی سفیدی ہے۔ تو یہاں پر شیب کو تشبیہ دی، یعنی سفیدی کو تشبیہ دی ہے بشواظ النار، آگ کے شعلے سے، فی بیاضہ، اس کے سفیدی میں، وہ انتشارہ، اور سفیدی کے پھیلنے کو، فی الشعر، بالوں کے اندر، وہ اخذہ، منہ، کل ماخذ، اور ہر جگہ کو اس کے پکڑ لینے کو تشبیہ دی باشتعال النار، آگ کے بھڑکنے سے تشبیہ دی، ٹھیک ہے۔ اور تشبیہ دینے کے بعد اس آگ کو حذف کر دیا اور اس کا ایک لازم اشتعال کا ذکر کر دیا، تو استعارہ بالکنایہ ہے، تو استعارہ بالکنایہ ہوگا، اس میں استعارہ مکنیہ، اسی کا دوسرا نام ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر صاحب تفسیر آگے انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبہ، اس آیت کریمہ کے اندر کیا بلاغت ہے، اس بلاغت کو صاحب تفسیر آگے ذکر کرتے ہیں، کیا فصاحت ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ولا ترى کلاما افصح من هذا، تم اس سے زیادہ فصیح کوئی کلام نہیں دیکھو گے، اس سے زیادہ فصیح کوئی کلام نہیں دیکھو گے۔ کیسے ہے اس میں فصاحت؟ تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں اللہ تعالی ان اصل الکلام یا ربی قد شقت، کیونکہ بتانا مقصد کیا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اس سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو اصل کلام اس کا معنی تو یہی ہے کہ اے رب میں بوڑھا ہو گیا، یا ربی قد شقت، یہ اس کا معنی۔ لیکن بڑھاپے کو، بوڑھے ہونے کو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس سے ذکر کیا؟ انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا سے، یعنی دو چیزیں ذکر کی، ایک تو ہڈیوں کی کمزوری ذکر کی، اور دوسرا سر کے سفیدی کے بھڑک اٹھنے کو، کہ سر کے اندر سفیدی بھڑک اٹھی ہے، یہ دو چیزیں بیان کی۔ کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ہر آدمی، اگر میں یہ کہوں یا کوئی بھی کہے کہ میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا، یعنی پورے سر میں سفیدی ہو گئی، اور یہ کہے کہ جسم کی ہڈیاں اور جسم کمزور ہو گیا، تو یہ دونوں باتیں سن کر ہمارا مخاطب یہی سمجھے گا کہ آدمی بوڑھا ہے۔ تو بڑھاپے کو ان دونوں چیزوں سے بیان کیا، کیونکہ بڑھاپا ان دونوں چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اصل کلام ہے یا ربی قد شخت، اے رب میں بوڑھا ہو گیا، یہ اصل کلام ہے، لیکن اس کی تعبیر اس سے کی، کیوں؟ اذ الشیخوخۃ تشتمل علی ضعف البدن وشیب الراس المتعرض لہما، کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے ضعف بدن پر اور شیب راس یعنی سر کی سفیدی پر، المتعرض لہما، کہ یہ دونوں، المتعرض لہما کے جو بڑھاپا ان دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، المتعرض لہما ان دونوں کے سامنے آتا ہے، یعنی بڑھاپا ان دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، یہی معنی ہے اس کا۔ تو اصل کلام تھا یا رب قد شخت، یہی کہہ دیتے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ اس سے بھی ایک قوی اور کلام نکلے گا، کیا؟ وہ اقوی منہ، اور اس سے بھی قوی کلام ہے ضعف بدنی، میرا بدن ضعیف ہو گیا، کیونکہ بڑھاپا بیان کرنے سے بھی مقصود کیا ہے؟ جسم کی کمزوری بتانا، تو سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا جائے ضعف بدنی، تو یہ شفتو یا ربی قد شفتو اس سے بھی زیادہ قوی ہو جائے گا، کیونکہ اس کا معنی اور زیادہ واضح ہے۔ تو ضعف بدنی اس سے بھی زیادہ قوی ہوا، یا ربی قد شفتو اس سے بھی زیادہ قوی کیا ہوا؟ ضعف بدنی، کیونکہ اس میں اور زیادہ واضح ہے۔ فرماتے ہیں وَأَقْوَى مِنْهُ، اس سے بھی زیادہ قوی ہے ضعف بدنی، وَشَابَ راسی، میرا بدن کمزور ہو گیا اور میرا سر سفید ہو گیا، یہ بیان کرتے تو وہ زیادہ واضح ہے نا، زیادہ وضاحت کی وجہ سے یہ زیادہ قوی ہوگا۔ فرماتے ففیہ مزید التقریر للتفصیل، کیونکہ اس میں تفصیل کی مزید وضاحت ہے، مزید تقریر ہے۔ چلیے خیر، لیکن یہ بھی نہیں کہا، حالانکہ یہ قد شختوں سے زیادہ قوی ہے، ضعف بدنی اور شابرا سے یہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مزید تفصیل ہے۔
وہ اقوا منہ، اور ضعف بدنی شابہ راسی سے بھی زیادہ قوی ہے وہنت عظام و بدنی، کہ میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، عظام و بدنی جمع کے ساتھ، تو معلوم ہوتا کہ ساری ہڈیاں میرے بدن کی کمزور ہو گئی، ہے نا، میرا بدن کمزور ہو گیا، تو اس سے زیادہ وضاحت ہوگی کس میں؟ وہنت عظام و بدنی، میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو بدن کی ہڈیاں کمزور ہونا، اس سے بھی مقصد کیا تھا؟ بدن کا کمزور ہونا، لیکن ضعف بدنی صریح تھا، اور اس میں تھوڑا سا کنایا ہوگا، کیا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، تو اس سے آدمی یہ سمجھے گا کہ جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو جسم تو کمزور ہو ہی گیا، یہ کنایا ہوا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبارتوں میں صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے کنایا، تو یہ اس سے زیادہ بلیغ ہوا۔ فرماتے ففیہ عدول عن التصریح الی الکنایا، تو اس کے اندر عدول ہے تصریح سے کنایا کی طرف، فہی ابلغ منہ، لہذا یہ یعنی وہنت عظام و بدنی یہ ضعف بدنی سے زیادہ بلیغ ہوگا۔ چلو یہ زیادہ بلیغ ہوا، لیکن اب اس سے بھی زیادہ بلیغ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وہنت عظام و بدنی، اس سے بھی زیادہ بلیغ ہوگا کیا؟ انا وہنت عظام و بدنی، کیونکہ وہنت عظام و بدنی جو ہے نا وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر ایک نسبت ہوتی ہے، یعنی وہنت فعل ہے، مسند ہے، اور عظام و بدنی بترکیب اضافی ہو کر وہنت کا فاعل ہے، تو مسند و مسند لے ہوئے تو ایک ہی نسبت تو ہی نا اس میں۔ اس کے برخلاف اگر جملہ اسمیہ بنا دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے انا وہنت عظام و بدنی، اے اللہ میں ایسا شخص ہوں جس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، تو اگر جملہ اسمیہ بنا دیا جائے تو ایک تو یہ کہ وہنت عظام و بدنی میں تو ایک اسناد تھی ہی، ایک نسبت تھی ہی، پھر یہ جملہ فعلیہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پھر یہ خبر بنے گا کس کی؟ انا مبتدا کی، تو انا مبتدا کی خبر بننا تو انا مبتدا مسند لے ہے اور وہ خبر مسند ہوگی، تو یہاں پر ایک دوسری بھی اسناد ہو جائے گی، اور تکرار اسناد جو ہے نا یہ تقویت اور مضبوطی کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے یہ زیادہ قوی ہوا وہنت عظام و بدنی سے۔ فرماتے ہیں اقوا منہ، اور اس سے زیادہ قوی ہے انا وہنت عظام و بدنی، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ تکرار نسبت ہو گیا، اسناد یہاں پر مقرر ہو گئی، جملہ اسمیہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ مزید اس میں اس لیے بھی اور زیادہ قوت ہوگی کیونکہ یہ اب جملہ اسمیہ بن گیا، اور جملہ اسمیہ استمرار پر دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اقوا منہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اس میں تو قوت آئی گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ قوی ہوگا کیا؟ انی وہنت عظام و بدنی، یہ اس سے بھی زیادہ قوی ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تو انا ہی تھا، اور انا تاکید کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن اب اسی متکلم کی ضمیر پر ہم نے انا داخل کر دیا اور کہہ دیا انی، تو انا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ تحقیق کے لیے آتا ہے، تو اب انا کے داخل ہونے سے مزید تحقیق ہو جائے گی، مزید مضبوطی پیدا ہو جائے گی، اس لیے صاحب کتاب فرماتے وہ اقوا منہ، اور اس سے بھی زیادہ قوی ہے انی وہنت عظام و بدنی، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پر انا بھی آ گیا۔ اور فرماتے وہ اقوا منہ، اور اس سے بھی زیادہ قوی ہے انی وہنت العظام من بدنی، اس میں تھا انی وہنت عظام و بدنی، عظام کی اضافت بدن کی جانب، تو وہاں پر اضافت کی بنا پر صراحتاً یہ معلوم ہو رہا تھا کہ میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی، لیکن اس سے بھی زیادہ قوی ہے یہ انی وہنت العظام، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب یہاں پر عظام کہا، اب یہاں پر یہ کہ ابہام ہوگا کیا؟ کس کی ہڈیاں کمزور ہو گئی؟ یہ ابہام ہوگا نا، اور جب ابہام ہوا تو اس کی تفصیل ہوئی کس سے؟ من بدنی، میرے بدن کی، تو اب ابہام کے بعد تفصیل، اجمال کے بعد تفصیل، یہ مزید قوت پیدا کرے گا، تو اس لیے یہ ماقبل والے سے یعنی انی وہنت العظام و بدنی سے زیادہ قوی ہے انی وہنت العظام من بدنی، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیوں قوی ہے؟
ففیہ سلوک و طریق الاجمال والتفصیل، کیونکہ اس میں اجمال و تفصیل دونوں طریقوں پر چلنا ہے، کہ پہلے اجمال ہو گیا پھر بعد میں من بدنی سے اس کی تفصیل ہو گئی، یہ اور اس سے بھی زیادہ قوی۔ پھر کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ قوی ایک اور ہے، کیا؟ وَأَقْوَى مِنْهُ، اور اس سے بھی زیادہ قوی ہے انی وہنت العظام منی، من بدنی نہ کہا بلکہ منی کہا جائے، بدن کو بھی حذف کر دیا جائے، تو یہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ انی وہنت العظام یہاں پر تو اجمال ہو ہی گیا، پھر اس کی تفصیل منی سے ہوئی، تو اجمال و تفصیل دونوں طریقوں پر چلنا بھی ہو گیا، لیکن یہاں پر بدن کو بھی حذف کر دیا اور کہہ دیا منی، میری ساری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، منی میری، ٹھیک ہے نا؟ اب بدن کا بھی ذکر نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بدن کا ذکر کریں گے تو مانا تو تب بھی وہی وضاحت ہو جائے گی، اور منی کہا تو اب ایسی صورت میں بدن کی تفصیل نہیں کی، اور اس سے مراد وہی ہے کہ بدن، وہی مراد ہے کہ یعنی میرا بدن، یہی مراد ہے منی سے بھی، تو اب بدن کو بھی حذف کر دیا، تو اب ایسی صورت میں معنی وہی رہا، تو اس لیے یہ مزید اس سے زیادہ بلیغ ہوا۔ فرماتے ہیں ففیہ ترک و توسیط البدن، اس میں بدن کی تفصیل کو چھوڑنا ہے، اور بدن کی جو بدن کے بیچ میں جو آ رہا تھا نا، من بدنی، جو بیچ میں بدن آ رہا تھا اس بدن کو بیچ میں لانے کو ترک کرنا ہو گیا، اور معنی وہی رہا، اس لیے قوی تر ہوا یہ اس سے، کیونکہ لفظ کم ہو گئے اور معنی وہی رہا۔ وَأَقْوَى مِنْهُ، اور اس سے بھی زیادہ قوی تر ہے یہ، کیا؟ انی وہن العزم منی، یہ اس سے بھی زیادہ قوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ انی وہنت العظام منی اگر ہم نے کہا تو اس صورت میں عظام جمع تھا، تو وہ اپنے جمعیت کی بنا پر ساری ہڈیوں پر دلالت کر رہا تھا، لیکن جب ہم نے کہا انی وہن العظم، العظم مفرد کہا، واحد کہا، اور وہ واحد جنسی ہے، جو کہ قلیل و کثیر سب پر بولا جاتا ہے، تو یہاں پر ایک ہی لا کر، واحد لا کر سب کے ساری ہڈیوں کی کمزوری اس سے معلوم ہو جائے گی، تو اس لیے ایک ہی ذکر کر کے ساری ہڈیوں کی کمزوری معلوم ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے جمع ذکر کر کے ساری ہڈیوں کی کمزوری معلوم ہو رہی، اس لیے جمع کا ذکر نہ کر کے واحد ہی سے ساری ہڈیوں کی کمزوری جب معلوم ہو جائے، یہ اس لیے یہ اس سے زیادہ قوی تر ہوگا۔ فرماتے ہیں اقوا منہ، اس سے زیادہ قوی تر یہ ہے انی وہن العظم منی، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، کیوں؟ لشمول الوہن العظام، کیونکہ وہن ساری ہڈیوں کو یہاں پر شامل ہے، کمزوری ساری ہڈیوں پر مشتمل ہے، فردن فردن، بے اعتبار ترک جمع العظم، بے اعتبار ترک جمع العظم، ہڈی کے جمع کو چھوڑنے کے اعتبار سے، چھوڑ کر یعنی ہڈی کی جمع کو ذکر نہ کر کے اس کو چھوڑ کر عدول کدھر کیا؟ الی الافراد، افراد کی طرف، یعنی واحد کو ذکر کیا جو کہ جنس کے لیے، اور اس سے بھی ساری ہڈیوں کی کمزوری معلوم ہو رہی ہے۔ لصحت حصول وہن المجموع بالبعض، کیونکہ یہاں پر بعض کے ذریعے سے یعنی واحد کے ذریعے سے مجموع کی کمزوری کی حاصل ہونا صحیح ہے، دون کل فردن، نہ کہ ہر ایک فرد کی الگ الگ کمزوری بیان کی جائے، یعنی عظام ذکر کیا جائے تو سارے افراد کی کمزوری معلوم ہوگی، اور یہاں پر واحد ہی کا ذکر کیا جائے عزم، تو ایک ہی عزم واحد ہی ذکر کیا اور اسی سے ہی مجموع کی کمزوری معلوم ہو جائے گی، تو اس لیے یہ زیادہ قوی ہوگا۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا تُرِكَتِ الْحَقِيقَةُ، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہاں پر ہم نے بتایا کہ یہ اس سے زیادہ قوی ہے، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، یہ اس سے زیادہ قوی ہے، اور سب سے زیادہ قوی کیا ہے؟ انی وہن العظم منی ہے، بالکل اسی طریقے سے وشتعل الراس و شیبہ، اس کے اندر بھی قوت ہے، وہ بھی بلیغ تر ہے، اس میں کیسے کیسے بلاغت ہے، کیسے کیسے اس میں قوت ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔